الرحمن الرحیم وقد يكون المفعول المطلق بغیر لفظه أي مغائرا للفظ فعله إما بحسب المادة مثل قعدت جلوسا وإما بحسب الباب نحو أنبته الله نباتا وسيبويه يقدر له عاملا من بابه أي قعدت وجلست جلوسا وأنبته الله فنبت نباتا. وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم من سفره خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم. فخير اسم التفضيل ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه. ووجوبا أي حذفا واجبا سماعا أي سماعيا موقوفا على السماع لا قاعدة له يعرف بها نحو سقيا أي سقاك الله سقيا وراعيا أي رعاك الله راعيا. وخيبة أي خاب خيبة من خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلبه. وجدعا أي جدع جدعا والجدع قطع الأنف والأذن والشفة واليد. وحمدا أي حمدت حمدا وشكرا أي شكرت شكرا. وعجبا أي عجبت عجبا فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر وهذا معنى وجوب الحذف سماعا. قيل عليه قد قالوا حمدت الله حمدا وشكرته شكرا وعجبت عجبا فأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من كلام الفصحاء وبعضهم بأن وجوب الحذف إنما هو فيما استعمل باللام نحو حمدا له وشكرا له وعجبا له. وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا قياسا أي حذفا قياسيا يعلم له ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوما في مواضع متعددة منها أي من هذه المواضع. اس کو انشاءاللہ کل سے پڑھتے ہیں. یہاں تک دیکھتے ہیں. آج کا سبق بہت آسان ہے. جی آئیے. کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ مفعول مطلق اس چیز پر دلالت کرنے والا اسم مصدر ہے کہ جس کو فاعل کے فعل نے انجام دیا ہو اور وہ فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو. وہ فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مذکور ہو. یہ پڑھے نا ہم نے. وہ فعل اس سے پہلے مذکور ہو اسی مصدر کے معنی میں. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسی مصدر کے معنی میں وہ فعل ضربت و ضربن. تو ضربن کے معنی میں ضربت و فعل وہاں موجود ہے نا. قعدت قعودن تو قعود کے معنی میں قعدت و فعل وہاں موجود ہے. تو معنن کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مفعول مطلق اور اس سے پہلے جو فعل ہے دونوں کا معنی ایک ہو. دونوں کا معنی کیا ہو؟ لیکن مادہ اور باب الگ الگ ہو. مادہ اور باب کیا ہو؟ یعنی لفظ الگ الگ ہو. یہ ہو سکتا ہے. معنی ایک ہو اور لفظ کیا ہو؟ جیسے قعدت جلوسن. قعدت جلوسن اس کا معنی ہوگا میں بیٹھا. اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بیٹھا. قعدت جلوسن. اب جلوسن وہاں تاکید کے لیے ہے. اب تاکید کے لیے اردو زبان میں کوئی الگ نہ بھی لفظ لائے تو یا میں صرف بیٹھا میں بیٹھ یعنی میں بیٹھا اتنا ہی ترجمہ ہوگا اس کا. اب کچھ لوگ ایسا ترجمہ میں بیٹھا بیٹھنا میں بیٹھا. یہ ترجمہ اردو زبان میں درست یعنی بول چال کے حساب سے درست نہیں ہے. تو میں بیٹھا اور ذہن میں یہ رہے کہ یہاں پہ جلوسن تاکید کے لیے ہے. تو جلوسن مصدر ہے اور اس سے پہلے کون سا فعل مذکور ہے؟ آپ بتائیے. آپ بتائیے. آپ بتائیے. جلوسن فعل ہے. آپ بتائیے. قعدت فعل ہے. دونوں کی توجہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس خیال میں ڈوبے رہتے ہیں. قعدت جلوسن میں قعدت فعل ہے اور جلوسن مفعول مطلق ہے. دونوں کا معنی تو ایک ہے لیکن دونوں لفظی طور پر ایک نہیں ہے. مادے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے. جلوس کا مادہ ہے جیم لام اور سین اور قعدت کا مادہ ہے قاف عین اور دال. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی مفعول مطلق جو ہے اپنے فعل کے غیر لفظ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ فعل کے غیر لفظ سے. یعنی جو لفظ فعل ہے وہی لفظ مفعول مطلق نہیں ہوتا بلکہ دوسرا معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا.
ایک صورت غیر لفظ ہونے کی یہ ہے کہ مادہ الگ الگ ہو، دوسرا یہ کہ مادہ دونوں کا ایک ہو، مادہ دونوں کا کیا ہو، لیکن باب الگ الگ ہو۔ باب کیا ہو؟ جیسے انبت اللہ نباتن، انبت اللہ اللہ نے ہی اگایا، اللہ نے ہی کیا کیا، اگایا، سبزہ اگایا، ہریالی اگائی۔ تو اس میں انبتا ینبتو انبات کس باب سے ہے؟ باب افعال سے۔ اور نباتن جو ہے ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، نبات کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا مصدر، دونوں کا مادہ نون با تا، مادہ ایک ہے، دونوں کا مادہ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن باب کیا ہے؟ نباتن باب ثلاثی مجرد سے ہے، اور انبتا فعل جو ہے کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے۔ اس طرح سے غیر لفظ سے بھی مصدر ہو سکتا ہے۔ مفعول مطلق جو ہے فعل مذکور کے غیر لفظ سے، فعل مذکور کے غیر لفظ سے مراد یہ کہ مغایر ہو باب میں یا مغایر ہو مادے میں۔ کہتے ہیں کہ وقد یکون المفعول المطلق، اور کبھی کبھی مفعول مطلق ہوگا بغیر لفظ ہی، اس فعل کے لفظ کے غیر سے، اے مغائرن للفظ فعلہ، یعنی اپنے فعل کے لفظ کا بالکل مغائر ہوگا، کیا ہوگا؟ مغائر ہوگا۔ اما بحسب المادتی، یا تو کس اعتبار سے؟ مادے کے اعتبار سے۔ مثل قعدت جلوسا، مادہ ہی الگ الگ ہے، ایک کا مادہ کیا ہے؟ فعل کا مادہ قاف عین دال، اور مصدر کا مادہ و اما بحسب الباب، یا کس اعتبار سے؟ اعتبار، نحو انبتہ اللہ نباتن، انبتہ اللہ نباتن۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام سیبوی جو نحو کے امام ہیں، انہوں نے یہاں پہ تعویل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، مفعول مطلق اسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور لفظ بھی وہی ہونا چاہیے، معنوی طور پر بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے بالکل برابر، اور لفظی طور پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے برابر، باب بھی نہیں بدلنا چاہیے اور لفظ بھی، مادہ بھی نہیں بدلنا چاہیے۔ تو ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ قعدت جلوسن میں جلوسن مفعول مطلق ہے، اور اس سے پہلے جو ہے مادہ ہی الگ ہے فعل کا، تو کہا کہ یہاں پہ تعویل کریں گے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، اور وہ تعویل یہ ہوگی کہ جلوسن سے پہلے جلستو فعل کو محذوف مانیں گے، تو قعدت جلوسن اصل میں ان کے نزدیک کیا ہے؟ قعدت و جلست جلوسن، ان کے نزدیک یہ عبارت ہوگی۔ خیر یہ ایک معنی بھی ایک مطلب ذہنی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں۔ کہتے ہیں وسیب ویہ، اور امام سیب ویہ یقدر لہو، ایسے مصدر کے لیے، ایسے مصدر کیسے مصدر کے لیے کہ جو فعل سے بالکل مغایر ہے، ایسے مصدر کے لیے مقدر مانتے ہیں عاملا، ایک عامل کو، من بابہی، جو اسی کے باب سے، اے قعدت و جلست جلوسا، یہ عبارت مان نکالتے پوشیدہ۔ ایسی انبتہ اللہ فنبت نباتا، انبتہ اللہ اس جگہ وہ اس طرح تعلیل کرتی۔ یہ ایک بات ہو گئی مکمل کہ مفعول مطلق جو ہے اس فعل مذکور کا مغایر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قاعدہ مفعول مطلق کیا ہو سکتا ہے؟ اس فعل کا مغایر ہو سکتا ہے، یا تو لفظ کے مادے کے اعتبار سے، یا کس اعتبار سے؟ باب کے اعتبار سے۔ اب وقد یحذف سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے عربی مبتدا کو حذف کرنا یا خبر کو حذف کرنا، قرینہ فعل کو حذف کرنا یا فاعل کو حذف کرنا قرینہ پایا جانے کے وقت، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا جائز ہے نا، ایسے ہی جو ہے مفعول مطلق کے عامل کو، مفعول مطلق کے عامل کو، یعنی مفعول مطلق پر دلالت کرنے والا جو فعل ہوتا ہے، اس فعل کو حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، کبھی واجب۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ چاہیں تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف بھی کریں، اور اگر چاہیں تو مفعول مطلق کے فعل کو ذکر بھی کر دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود رہتا ہے۔ جیسے اردو زبان میں کسی نے کہا کہ کون آیا، تو دو آپشن آپ کے پاس ہے، یا تو یہ کہو کہ زید، یا یہ کہو کہ زید آیا، ہے نا۔ آیا فعل کو آپ حذف بھی کر سکتے ہو، اور آیا فعل کو ذکر بھی کر سکتے ہو۔ آپ نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا، تو صرف سیب یہ کہہ دینا کافی ہے،
یعنی فعل کو بھی آپ نے حذف کر دیا اور فاعل میں کو بھی کیا کر دیا آپ نے حذف کر دیا. اور چاہے تو آپ یہ کہو کہ میں نے سیب کھایا، میں نے سیب کھایا. اردو زبان میں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ایسی عربی زبان میں یہاں بول رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز بھی ہوتا ہے اور واجب بھی. جب کہیں گے واجب ہے تو وہاں فعل کو آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں، اور جب کہیں گے جائز ہے تو حذف بھی جائز اور ذکر بھی جائز. یہ کب ہے؟ تو قرینہ پائے جانے کے وقت. کیا پائے جانے کے وقت؟ قرینہ قرینہ پائے جانے کے وقت. جیسے عربی لوگ کوئی سفر سے آتا تھا تو سفر سے آ گیا تو اس کو کہتے تھے خیر مقدم، بولتے ہیں نہیں؟ خیر مقدمین. کیا بولتے تھے؟ خیر مقدم، مطلب بہترین آنا ہوا، آپ کا آنا کیا ہوا؟ بہترین. تو اصل وہ یہ بولنا چاہتے تھے قدمت قدوما خیر مقدم. کیا بولنا چاہتے تھے؟ آپ آئے، آپ کا آنا بہترین آنا ہے، آپ کا آنا کیا ہے؟ تو قدمت فعل کو وہاں کیا کر دیتے تھے؟ وہ محذوف کر دیتے تھے. اچھا، خیرہ مقدمین کے بارے میں ایک اعتراض ہوا مثال پر. قافیہ میں چونکہ خیرہ مقدم مثال دی گئی نا، اعتراض یہ کہ جناب آپ خیر کو مصدر کیسے بول رہے ہیں؟ خیر کو مفعول مطلق کی مثال میں کیسے لا رہے ہیں؟ خیرہ تو جو ہے کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اخیار سے بنانا خیر تعبیر کر کے، اور آپ مثال دے رہے ہیں مفعول مطلق کی، خیر تو اس میں تفضیل ہے، یہ مفعول مطلق کی مثال کیسے بنے گی؟ تو جواب دیا کہ خیرہ تو مفعول مطلق نہیں ہے، لیکن آگے مقدمین کیا ہے؟ مفعول مصدر ہے. خیرہ مصدر نہیں ہے لیکن مقدم کیا ہے؟ مصدر میمی ہے. مقدم کیا ہے؟ اور اس میں ظرف جو ہے وہ اس میں تفضیل کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ایسا اس کا مضاف الیہ ہوگا ویسی اس میں تفضیل ہوگا. اس کا مضاف الیہ مصدر ہے نا، تو اس میں تفضیل بھی کس حکم میں ہے؟ مصدر کے حکم میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ مفعول مطلق نہیں، مفعول مطلق اس سے پہلے موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے قدومن، اور وہ کیا ہے؟ قدومن. تو یہ مفعول مطلق کی صفت ہے. خیرہ مقدمین کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے کہتے ہیں وقد یحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، اور کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے فعل کو. تو کہا کون سے فعل کو؟ تو کہا اس فعل کو جو مفعول مطلق کو کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے. لقیام قرینۃ، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، جوازن، اور یہ حذف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جائز، جوازی طور پر. کا قول کا، جیسے تمہارا کہنا لمن قدم من سفر ہی، جو اپنے سفر سے آیا ہو، کیا کہنا؟ خیر مقدم. اور اس کی اصل عبارت کیا نکلے گی؟ قدمت قدوما خیر مقدم. قدمت قدوما. فخیر اسم و تفضیل، تو خیر یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ مصدر کیسے ہو گیا؟ وَمَصْدَرِيَّتُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَوْصُوفِ أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ. اور اس کا مصدر ہونا کس اعتبار سے ہے؟ موصوف کے اعتبار سے ہے یا لِأَنَّ اسم التفضیل له حکم ما اضیف الیہ، اس لیے کہ اس میں تفضیل کا حکم اس چیز کا حکم ہے جس کی طرف اس کو مضاف بنایا جائے. تو مضاف الیہ اس کا جو ہے وہ مصدر ہے نا، تو اس میں تفضیل بھی کس حکم میں چلا گیا؟ تو یہ تو ایک حذف جو ہے جوازی ہے، وہاں حذف کرنا جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. اب کہتے ہیں وجوباً، اور کبھی کبھی حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ وجوبی ہوتا ہے. اے حذفاً واجباً، یعنی وہ حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اب حذف واجب دو طریقے سے ہوتا ہے، سمجھ لیجیے تفصیل. واجب مفعول مطلق کے فعل کو، کس کو؟ حذف کرنا جو واجب ہوتا ہے دو طریقے سے. ایک ہے کہ سماعی طور پر واجب ہوتا ہے، یعنی عربیوں سے ویسا ہی سنا گیا ہے، تو عربیوں کی مطابقت جو ہے سماعی طور پر ہم کریں گے، اور وہاں پہ مفعول مطلق کے فعل کو ہم ذکر نہیں کریں گے. جیسا انہوں نے حذف کیا ویسا ہم بھی کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے قیاسی حذف کرنا، قاعدے کے مطابق، کہ ایسا ایسا قاعدہ پایا جائے تو آپ مفعول مطلق کے فعل کو کیا کر دیجئے؟ حذف کر دیجئے. تو پہلے انہوں نے سماعی مقامات مثالیں گنائی ہے کہ یہ مثالیں عربی زبان میں ایسی ہے کہ عربی لوگ اس کے فعل کو ذکر نہیں کرتے، سیدھا سیدھا کس کو ذکر کرتے ہیں؟ مصدر کو ذکر کر دیتے ہیں، مفعول مطلق کو ذکر کر دیتے ہیں، اس کے فعل کو حذف کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جب بولیں گے یا لکھیں گے تو اسی اعتبار سے بولیں گے، اس میں کچھ اضافہ نہیں کریں گے، اپنے طور پر مفعول مطلق کے فعل کو ذکر نہیں کریں گے. دیکھیے کہتے ہیں وجوباً اے حذفاً واجباً، اس کی دو قسم، سماعاً
یا تو یہ وجوب کیسا ہو سماعی، تو اے سماعی یعنی سماعی طور پر ہو، موقوفاً علی السماع، جو سماع لفظ ہوگا، دیکھیے جو سماع یا سماع دیکھ لیجیے گا تلفظ، جو سماع پر موقوف ہے، کس پر موقوف ہے؟ سماعت پر موقوف ہے، لا قاعدۃ لہ، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، یعرف بہا، کہ جن کے ذریعے اسے پہچانا جائے، کوئی قاعدہ نہیں ہوتا۔ نحو، جیسے مثال دیتے ہیں عربی لوگ، سقین، یہ کب بولتے ہیں؟ جب کسی بچے کو آپ پانی دیتے ہو، یا مسافر آدمی بہت پیاسا آپ کے گھر پہ آیا تو اس کو جب پانی دیتے ہیں، یا پھر سفر میں بولتے ہیں کہ کہیں پانی کی تکلیف نہ ہمیں ہو جائے، پہلے زمانے میں پانی کی بڑی اہمیت تھی نا، یہ دعا دیتے تھے سقین، کیا دعا دیتے تھے؟ اے سقاک اللہ سقین، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے؟ سیراب رکھے، سیراب کرے۔ تو سقین مصدر ہے، اور اس کا جو فعل سقا ہے، سقا یسقی، یہ فعل کو یہاں کیا کر دیا گیا؟ فعل کو بھی، مفعول بھی کو بھی، اور فاعل کو بھی، سب کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ اے سقاک اللہ سقین، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے۔ ایسی دعا کے طور پر یہ کہتے تھے راعین، کیا کہتے تھے؟ راعین کا رعا یا رعا کا مطلب حفاظت کرنا، بکری کی حفاظت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ راعی، ہے نا؟ تو رعاک اللہ راعین معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تیری کیا کرے؟ حفاظت کرے، نگہبانی کرے۔ یہ بھی اس وقت بولا جاتا تھا جب لوگ خطرات والے سفر میں جاتے تھے تو بولتے تھے راعین، گرمی کے موسم میں نکلتے تھے تو بولتے تھے سقین، سقین، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا رکھے؟ سیراب رکھے، پیاسا نہ رکھے۔ اچھا، اور یہ بد دعا کے طور پر بولتے تھے خیبتن، کیا بولتے تھے؟ ایک آدمی بولتا تھا جاتا ہوں میں آج تیرے بھائی کو ماروں گا، بولتے خیبہ، خیبہ، اللہ تجھے نامراد کرے، تجھے کبھی کامیاب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ناکام ہو جائے، تو کیا ہو جائے؟ ناکام ہو جائے۔ اے خواب خیبتن، یعنی وہ رسوا ہو جائے۔ خواب خیبتن کیا ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ ترجمہ سمجھا رہے ہیں، من خواب الرجل، یہ خیبتن کس سے مشتق ہے؟ خواب الرجل سے، خواب الرجل خیبتن سے، خواب الرجل خیبتن سے خیبتن مشتق ہے۔ اور یہ کب بولتے ہیں عربی لوگ؟ اذا لم ینل ما طلبہ، اذا لم ینل، جب نہ پائے اس چیز کو جس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ طلب کر رہا ہے۔ اس کو ہم اردو زبان میں رسوا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے، نامراد ہو جائے، یہ بولتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہے جدعن، کیا لفظ ہے؟ جدعن، دشمن کو دعا بد دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو جدع، یہ جو بنا ہے جدعن سے، کس سے بنا ہے؟ اور جدعن کا معنی تھا ناک، کان اور ہونٹ اور ہاتھ کاٹ دینا۔ ہاں، ان اعضاء کو پہلے دشمن لوگ جو ہے نا، دشمنی جس سے ہوتی تھی نا، اس کو مارنے کے بعد یہ حرکتیں کرتے تھے، ہے نا؟ حالانکہ اسلام میں اس کو کیا کر دیا گیا کہ اگر دشمن سے بھی جنگ میں کوئی دشمن مارا جائے تو بھی اس کے لاش کی کیا کی جائے گی؟ اس کی عزت اس طریقے سے کی جائے گی کہ وہ انسان ہے نا، اس کو دفنایا جائے گا۔ دفنانے سے بعد یہ کہ گڈھے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور مطلب اس کی بے عزتی کریں گے۔ بدن انسانی کے اعتبار سے اس کی جو حرمت ہے اس حرمت کو ادا کریں گے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ خیر، تو یہ بد دعا کا جملہ تھا، وہ کہتے تھے جدعن، کیا کہتے تھے؟ جدعن، تو اصل میں ہوتا تھا جدع جدعن، جدع مطلب ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر ناک کان سب کاٹ دیے جائے، اس طرح بولتے تھے جدعن۔ والجدع قطع الانف والاذن والشفۃ والید، اور جدع کہتے ہیں ناک، کان، ہونٹ اور ہاتھ کاٹنے کو۔ اچھا، ایسی کہتے تھے حمدن، یہ مثال جو ہے سمجھا کے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حمدن، حمدن کا اس کا فعل کیا محذوف ہے؟ حمدت اللہ حمدن، حمدت اللہ حمدن، ایسے شکرن، اے شکرتو شکرن، میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ عجبن، اے عجبت عجبن، جب کچھ بہت کوئی تعجب خیز بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے عجبا عجبا۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِهِمْ، اب یہاں سمجھا رہے ہیں کہ ان مصادر کے فعل کو حذف کرنا واجب کیوں ہے؟ ان مصادر کے فعل کو حذف کرنا کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِهِمْ اسْتِعْمَالُ الْأَفْعَالِ الْعَامِلَةِ فِي هَذِهِ الْمَصَادِر، اس لیے کہ عربیوں کے کلام میں ان مصادر میں افعال عاملہ کا استعمال پایا نہیں گیا۔
یعنی یہ مصادر تو مستعمل ہے لیکن اس کے ساتھ افعال مستعمل نہیں ہے. وَهَذَا مَعْنَى وُجُوبِ الْحَذْفِ سَمَاعًا، اور یہی معنی ہے سماعی طور پر وجوب حذف کا. سماعی طور پر وجوب حذف کا یہی معنی ہے کہ عربیوں کے کلام میں سنا نہیں گیا کہ انہوں نے ان مصدر کے ساتھ کیا استعمال کیا ہو، فعل کو استعمال کیا ہو، افعال کو استعمال کیا ہو. ٹھیک ہے. اب ایک اعتراض اور اس کا جواب دے دیں گے، دو جواب دیں گے. اعتراض چھوٹا سا یہ ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ یہ مصادر جیسے حمدن، شکرن، جدعن، خیبتن، سارے مصادر کے بارے میں آپ یہ بولتے ہیں کہ ان مصادر کے ساتھ فعل کا استعمال نہیں کیا گیا، یہ نا. ہم آپ کو ایک دو مثال دیتے ہیں کہ جہاں ان مصادر کے ساتھ فعل کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بعض عربی لوگ بولتے ہیں شکر تو شکرن، کیا بولتے ہیں؟ شکر تو شکر. یا اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہتے ہیں حمدہ زید حمدن، یا حمدت حمدن، حمدت حمدن. تو حمدن کا فاعل حمدت تو ذکر کیا، شکرن کا فاعل شکرتو تو کیا کیا. اس طرح بھی بعض عربی استعمال کرتے ہیں، تلفظ میں بولتے ہیں اس کو. تو اس کا جواب دو جواب دیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ اس طرح بولی جو ہے فصحا کی بولی نہیں ہے. اگر فصیح ہوتا تو صرف کیا بولتا؟ شکرن بولتا، یعنی تھینکس بولتا، تھینک یو نہیں بولتا. کیا بولتا؟ تھینکس. ایسے ہی جو ہے عربی اگر فصیح ہوتا تو شکرتو شکرن نہیں بولے گا، صرف کیا بولے گا؟ شکرن لک، اتنا ہی بولے گا. شکرتو فعل کو ذکر نہیں کرے گا. ایک جواب یہ دیا ہے. تو وہ اگر شکرتو کسی نے ذکر کیا تو وہ غیر فصیح لوگوں کا ذکر کرنا ہے جس کا اعتبار نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ شکرتو اور حمدتو کا جو مصدر ہے شکرن اور حمدن، اس کے فعل کو حذف کرنا اس وقت واجب ہے جب یہ لام کے ذریعے استعمال ہو. کس کے ذریعے؟ لام کے ذریعے. جیسے شکرتو لزید بولتے نا، حمدتو لزید. تو اب یوں اگر کہا جائے حمدن لزید، حمدن لہو، حمدن لکا، حمدن لکما، اس طرح اگر لام کے ذریعے استعمال ہو تب اس کے فعل کو حذف کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اور اگر بغیر لام کے استعمال ہو تو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. یہ دو جواب دیا. دیکھیے کہتے ہیں قیل علیہ قد قالو، اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ عربیوں نے کہا ہے حمدت اللہ حمدن، یہاں حمد تو فعل موجود ہے، یا شکرتہ شکرن، شکر تو فعل موجود ہے، یا عجب تو عجبن، عجب تو فعل موجود ہے. فاجاب بعضهم، اس کے دو جواب ہیں. تو بعض نے پہلا جواب دیا بأن ذلك ليس من کلام الفصحاء، کہ یہ فصحاء کے کلام سے ہے ہی نہیں. وبعضهم بأن وجوب الحذف انما هو فيما استعمل باللام، اور بعض نے جواب دیا کہ حذف کا وجوب اس اعتبار سے ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. اس صورت میں ہے جبکہ اس کا استعمال کیا جائے لام کے ساتھ. جیسے حمدن لہو، شکرن لہو، عجبن لہو. اب آگے بیان کریں گے. یہ تو وجوبی طور پر حذف کیا گیا لیکن کس اعتبار سے؟ سماعی اعتبار سے. اب بیان کریں گے وقد یحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا، اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے کس طور پر؟ حذف واجب کے طور پر. قیاسن، لیکن کیسے؟ قیاسی طور پر. قاعدے کے مطابق. اے حذفا قیاسیا، یعنی ایسا حذف کرنا جو قیاسی ہو. یعلم لہ ضابط کلی، جس کے لیے ایک ضابطہ کلیہ موجود ہو. یحذف معہ الفعل لزوما، کہ جس کے ہوتے ہوئے فعل کو لزومی طور پر کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا. تو ایسے 4-5 ضابطے وہ بیان کریں گے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے.